ख्वाब इंसानी ज़िंदगी का वो हिस्सा है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इस दुनिया में आने के बाद से ही हमारे साथ मुंसलिक रहा। ख्वाब की हकीकत क्या है और ये क्यों आते हैं, ये हम इंसानों के लिए सदियों से एक पुरअसरार सवाल बना रहा है। ख्वाब के मुतालिक ज़माना कदीम से लेकर अब तक सैकड़ों नज़रियात पेश किए गए, लेकिन अब तक हम किसी हतमी नतीजे तक न पहुँच सके कि ख्वाब की ये दुनिया सिर्फ झूठ है या हकीकत, और ना ही ख्वाब की सही तशरीह आज तक मुमकिन हो सकी। एक नज़रिए के मुताबिक नींद की हालत में रूह इंसान का साथ छोड़ देती है, लेकिन दिमाग के साथ इसका ताल्लुक कायम रहता है और रूह जहाँ जाती है, जो करती है, इसकी तमाम इंफॉर्मेशन दिमाग को मिलती रहती है, जो इंसान को ख्वाब की सूरत में दिखाई देता है। तारीख़ इंसानी में ख्वाब के मुताल्लिक सबसे पहले अहले यूनान ने अपने नज़रियात पेश किए। उमर अपनी मशहूर रज़मियात आलियात में लिखता है कि ख्वाब का भेजने वाला अज़ीज़ देवता है। कदीम यूनानी ख्वाब को अल्हाम का दर्जा दिया करते थे और इनका मानना था कि देवता मरीज़ के ख्वाब में खुद ही आते हैं और इसका इलाज का तरीका बताते हैं। यूनान में ख्वाब की ताबीर बताने वाले पेशावर माहिरीन भी हुआ करते थे। सुकरात का ये अकीदा था कि नेक लोगों के ख्वाब खालस और अल्हामी होते हैं, जिनमें कोई पैगाम पोशीदा होता है। कदीम बाबल में भी ख्वाब को बड़ी अहमियत हासिल थी। बाबली लोगों ने ख्वाब की ताबीर के लिए बाकायदा किताबें लिखी थी। कहते हैं कि इनमें एक शख्स बाबल के मंदिर में रोज़ सोया करता था और मखैर से दुआ करता था। मखैर इनके मुताबिक ख्वाब का तेफ्ता था, जो सोने के बाद ख्वाब में आकर इनसे हम कलाम होता था। अगर मिस्र की बात की जाए तो कदीम मिस्री लोग ख्वाब को एक अहम हैसियत देते थे। मिस्र के फ़िरऔन वक्त ख्वाब के ज़रिए देवताओं से मदद तलब किया करते थे। इसके अलावा जादू के ज़रिए भी ख्वाब देखने का तरीका मिस्रियों में मशहूर था। कदीम मिस्रियों ने अपने महलों में ऐसे कमरे भी बनाए थे जिन्हें वो ड्रीम रूम कहा करते थे, जहाँ जाकर वो सोते और ख्वाब में अपने देवताओं से मशवरा लिया करते। वही हिंदू मज़हब की किताब उपनिषद के मुताबिक नींद में रूह जिस्म को छोड़ देती है और अपनी मर्जी के मुताबिक जहाँ चाहे वहाँ जाती है। इस तरह ऋग्वेद और अथर्ववेद में ख्वाब देखने के मुख्तलिफ ताबीर और मानी बयान हुए। अगर यहूदी मज़हब की बात करें तो इनकी किताबों में बेशुमार ख्वाब के तज़किरे मिलते हैं, जिनमें याकूब और यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब, फ़िरऔन का ख्वाब और दानियाल नबी का ख्वाब शामिल है। इसी तरह तलमूद के मुताबिक बैतुल मुक़द्दस बनाने से कबल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से भी खुदा ने ख्वाब में कलाम किया था। कहते हैं कि बनी इसराइल के 24 आदमी हमेशा बैतुल मुक़द्दस में मौजूद रहते थे। जो माहिरीन ख्वाब थे यहूदी फ़िरके की एक शाख जिसे कबालसट कहा जाता है, और जो कबायला जादू के माहिरीन होते हैं। इनकी किताबों में ख्वाब को एक तस्वीर के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है, जिसमें गोल दायरे के अंदर तय ब तय 14 दायरे होते हैं, जिनमें सबसे अंदरूनी दायरे से सबसे बैरूनी दायरे तक एक खुला रास्ता बना होता है, यानी इंसान और खुदा के दरमियान एक बराह रास्त रास्ता है जो ख्वाब के ज़रिए खुलता है। न्यूलिथिक दौर के आगाज़ में ब्राज़ील के मकामी बशिंदे याही नाम के एक मशरूब को पी कर खुद पर एक ख्वाब किसी कैफियत तारी किया करते थे, ताकि वो ल्यूस्टेंट ख्वाब देख सकें और नींद के ज़रिए एक जागती हुई हालत में खुदा से बात कर सकें। इसी तरह अफ्रीका के कुछ कबाइल एक ख़ास किस्म के मशरूम खाया करते हैं, जिसे खाकर वो ख्वाब की कैफियत में चले जाते हैं। 18वीं सदी में ख्वाब के मुतालिक सबसे ज़्यादा रिसर्च करने वाले माहिरीन नफ्सियात सिगमंड फ्राइड ने अपनी किताब इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम में बताया है कि हमारी ख्वाब दरअसल हमारी अधूरी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए आते हैं, यानी हमारी वो ख्वाहिशात जो असली ज़िंदगी में पूरी नहीं हो सकती, वो हमारे ख्वाब में पूरे करते हैं, जो हमारे ब्रेन के सब कॉन्शियस माइंड का कारनामा है। लेकिन फ्राइड के ये तहकीक नामुकम्मल साबित हुई, क्योंकि हमें तमाम ख्वाब सिर्फ हमारी ख्वाहिशात के मुतल्लिक ही नहीं आते। लिहाजा फ्राइड के
ہم اثر کال جنگ میں اپنی تھیوری میں یہ بتایا کہ دماغ کا ایک تیسرا حصہ بھی ہوتا ہے جسے انکانشس مائنڈ کہتے ہیں۔ اس حصے میں ہمارے بچپن کی یادیں، ذاتی یادیں اور ہمارے آباء و اجداد کی مجموعی یادیں دفن ہوتی ہیں، اور اس لیے نیند کی حالت میں ہمارا دماغ انکانشس مائنڈ کے ان یادوں کو دکھاتا ہے۔ اگر دین اسلام کی بات کریں تو قرآن مجید کے اندر کل 8 خواب بیان ہوئے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کو نہایت ہی تفصیل سے بیان کیا گیا۔ خواب کو مومن کے لیے ایک بشارت قرار دیا گیا، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت ختم ہو گئی، اب میرے بعد نبوت نہ ہوگی مگر بشارتیں ہوں گی۔ صحابہ نے پوچھا بشارتیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب جو آدمی خود دیکھے یا اس کے لیے دکھایا جائے۔ احادیث کے مطابق خواب کے 3 اقسام ہوتے ہیں۔ بعض خواب شیطان کی طرف سے مومن بندے کو پریشان کرنے کے لیے ہوتے ہیں، دوسرا وہ خواب جو بے معنی ہوتے ہیں اور انسانی ذہن کی ہیجان کا نتیجہ ہوتا ہے، اور تیسرا خواب فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے جس میں کوئی پیغام یا آئندہ ہونے والا واقعات کی بشارتیں موجود ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، لہذا خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے اور پاکیزہ خوابوں کی شکل میں ہوئی تھی۔ آپ خواب میں جو کچھ بھی دیکھتے وہ سچا ثابت ہوتا۔ خواب کی تعبیر میں عہد نبوی میں نہایت ہی اہمیت رکھتا تھا، لہذا روایتوں کے مطابق فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً اپنے صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے کہ کیا آج رات کسی کو کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ اسے بیان کر دیتا اور پھر اس کی تعبیر بیان کرتے تھے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق خواب کی سب سے پر اسرار قسم لیوسٹڈ ڈریم ہے۔ لفظ یوسی ڈریم کا استعمال سب سے پہلے سائیکائٹرسٹ فریڈ رک ون نے 1913 میں لکھی اپنی کتاب آئی اسٹڈی آف ڈریم میں کیا تھا۔ لیوسٹڈ ڈریم کے دوران خواب دیکھنے والے شخص کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے، لہٰذا وہ شخص اس خواب میں جو چاہے کرتا ہے اور جہاں مرضی وہاں جاتا ہے۔ یہ نیند کا سب سے گہرا یعنی 4th اسٹیج ہوتا ہے۔ جب ہم گہری نیند میں چلے جاتے ہیں، یوسی ڈریم میں ایک شخص کو اپنے خواب پر مکمل کنٹرول حاصل ہو سکتا ہے، لیکن یہ عمل ٹریننگ اور پریکٹس کا نتیجہ ہوتا ہے اور ہر شخص کے لیے یوسی ڈریم کا کنٹرول کرنا ممکن نہیں۔ اس یوسی ڈریم کے متعلق ایک صحابی رسول کا مشہور واقعہ ہے جن کا نام حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ جب حضرت ابو امامہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بائلہ قبیلے کی طرف دین کی دعوت دینے کے لیے بھیجا جو ان کا اپنا قبیلہ تھا، جب حضرت ابو امامہ باہلہ پہنچے تو لمبے سفر کی وجہ سے آپ کو شدید بھوک لگی تھی۔ اتفاقاً باہلہ کے لوگ اس وقت کھانا کھا رہے تھے۔ جب انہوں نے ابو امامہ کو دیکھا تو خوش آمدید کہا، پھر انہوں نے اس سے کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم محمد کے دین کی طرف مائل ہو گئے ہو۔ اس پر حضرت ابو امامہ نے انہیں دین کی باتیں بتائی اور اسلام کی دعوت دی۔ اس پر وہ لوگ بیدار ہو گئے اور انہوں نے ابو امامہ کو وہاں سے چلے جانے کو کہا۔ آپ نے ان کے اس رویے پر افسوس کا اظہار کیا اور ان سے تھوڑا پانی مانگا کیونکہ انہیں شدید پیاس لگی تھی، لہٰذا انہوں نے انہیں پانی دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جاؤ تم پیاسے ہی مر جاؤ۔ حضرت ابو امامہ وہاں سے دور چلے گئے اور پیاس سے ان کا برا حال ہو رہا تھا، لہٰذا وہ ایک مقام پر بیٹھ گئے اور زمین پر ہی ٹیک لگا کر سو گئے۔ اس نیند کے اندر انہوں نے ایک خواب دیکھا جس میں انہیں دودھ جیسی کوئی چیز پینے کو دی گئی۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس سے زیادہ لذیذ کوئی چیز بھی نہیں پی ہوگی اور میں نے وہ ساری پی لی یہاں تک کہ میرا پیٹ بھر گیا۔ ادھر جب باہلہ کے لوگوں کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور انہیں ابو امامہ پر رحم آیا تو انہوں نے ایک آدمی کے ہاتھوں کھانے پینے کا سامان ابو امامہ کے لیے بھیجا، لیکن جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کا پیٹ پہلے ہی ایک بہترین خواب کے ذریعے بھر چکا تھا، لہٰذا انہوں نے اس شخص کو منع کر دیا اور کہا اللہ نے مجھے کھلا دیا ہے، بلکہ حضرت ابو امامہ نے اس شخص کو اپنا پیٹ بھی دکھایا کہ میں اتنا کھا چکا ہوں کہ یہ شکم شیر ہو کر بھر چکا ہے۔ باہلہ کے لوگوں پر اس واقعے کا ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے ابو امامہ کی دعوت کو قبول کر لیا اور وہ سب
مسلمان ہو گئے۔ یہ ایسا خواب تھا جس میں حضرت ابو امامہ کو اس سفید دودھ کا ذائقہ بھی محسوس ہوا اور خواب میں کھائی گئی غذا باقاعدہ ان کے پیٹ میں پہنچ گئی تھی۔ یہ وہ خواب تھا جس کی کوئی تشریح انسانی ذہن سے نہیں کی جا سکتی۔ کچھ خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہ صرف ایک شخص بلکہ پوری انسانی سماج پر اثر انداز ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہماری اس دنیا میں ایک بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ مثلاً مشہور سائنسدان آئنسٹائن کو تھیوری آف ریلیٹیوٹی خواب کے ذریعے ہی پتہ چلی تھی۔ نکولا ٹیسلا نے اپنی کئی دریافت کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ انہیں یہ خواب میں بتایا گیا تھا۔ مشہور میتھمیٹیشین رامان نیوٹن کے مطابق اس نے کئی فارمولے خواب میں دیکھے اور دنیا کے سامنے پیش کیے۔ اس طرح 1913 میں نیل بور کو خواب کے ذریعے ایٹم کا اسٹرکچر پتہ چلا تھا۔ ایسے سائنسدانوں، محققین اور مصنفوں کی ہزاروں کہانیاں اور جنہوں نے خواب میں ایسا کچھ دیکھا جس سے انسانیت کی تاریخ بدل گئی۔ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عمارہ بن خزیمہ کے والد نے ایک دفعہ ایک خواب دیکھا کہ وہ نبی کے پیشانی کے ساتھ اپنی پیشانی ٹکائے ہوئے ہیں۔ جب عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب آپ کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روح سے ملاقات کرتی ہے اور مومنوں کی روحیں ایک دن اور ایک رات کا فاصلہ طے کر کے ایک دوسرے سے مل لیتی ہیں جبکہ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی ہو۔ خوابوں کی دنیا کوئی افسانوی دنیا نہیں بلکہ ایک حقیقی دنیا ہے، ایسی دنیا جسے آج بھی مکمل طور پر ہم نہیں سمجھ پائے، جہاں روحانیت اور سائنس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو کیا خواب کے دوران ہماری روحیں وقت اور جسم کے قید سے آزاد ہو کر آسمانوں اور زمینوں اور مختلف ڈائمینشنز میں گھومتی پھرتی ہیں؟ کیا یہ سب ایک ایسے جہاں میں ہو رہا ہے جو وقت اور زمانے کی